ایک تو یہ کہ سر آج اپنے کھل کر اپنے دل کی بات کی، جمہوریت کی بات کی آپ نے، پارلیمنٹ کی عزت اور تقدس کی بات کی، لیکن سر یہ فرمائیے گا کہ آپ کی جماعت نے تو سب سے زیادہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، سرد و گرم حالات دیکھے، باقی جماعتیں جو اقتدار میں ہیں کیا وہ ان اپس اینڈ ڈاؤنز سے نہیں گزرے؟ ان کو نہیں پتا کہ اگر آج کسی ایک جماعت کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو کل کو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نا، یہ بات تو پاکستان کی اب تاریخ ہو گئی ہے بدقسمتی سے کہ ہم جمہوریت میں تو جاتے ہیں لیکن پھر جمہوری اقتدار کو نہیں سمجھتے یا کم از کم اس کو فالو نہیں کرتے، جو روزمرہ کی ایکسپیڈینسی کو مد نظر رکھتے ہوئے. دیکھیں، کئی چیزیں پی ٹی آئی نے غلط کی. جو تقریریں تھیں اور خاص کر جو سی ایم خیبر پختونخوا کی جو تقریر تھی، اس میں دھمکیاں بھی تھیں، اس میں بد زبانی بھی تھی. تو کئی چیزیں جس سے ہم نہ صرف اختلاف کریں گے بلکہ ان کے ساتھ جو ہے ان کو کنڈیم بھی کریں گے. لیکن آج کا جو رات کا جو ایشو ہوا ہے وہ پی ٹی آئی یا مخالفت کا ایشو نہیں ہے، وہ تو سیدھا پارلیمنٹ کا معاملہ ہے. پارلیمنٹ کے پریسنکٹس کے اندر آ کے بغیر اسپیکر کی اجازت کے وہ کسی کو گرفتار، کوئی ایسا مرڈر کیس یا کوئی ٹیررزم کا کیس بھی نہیں ہے. کیس چھوٹا موٹا تھا، یہ کوئی ایکشن لینا بھی تھا اگر تو یہ دور جا کے بھی کہیں لیا جا سکتا ہے. یہ تو باقاعدہ یہ دکھایا گیا کہ بھئی کوئی سینکٹیٹی نہیں ہے آپ کی انسٹیٹیوشن کی. بالکل ہم جب چاہیں اس کو پامال کر سکتے ہیں، جب چاہیں. یہ ایک بہت بڑا ریڈ لائن ہے جو کراس ہوا. یہ آج یہ ہوا ہے، کل کون محفوظ ہے اندر؟ کون، چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے گورنمنٹ اپوزیشن، کوئی محفوظ نہیں ہے. بلکہ میں نے تو یہ بھی کہا کہ کل کو اگر اسپیکر کو آ کے کوئی وہاں چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہتھکڑیاں لگا دے تو یہ تو ہم نے راستے ایسے کھول دیے. بالکل صحیح تو کہہ یہ رہے ہیں. راستے کسی صورت میں بھی کھولنے نہیں چاہیے پارلیمنٹ کا. یہ آج سے نہیں، یہ میگنا کارٹا سے لے کے جب سے جو ہے برٹش پارلیمنٹ نے جنم لیا تب سے یہ سینکٹیٹی ہے کہ بھی پریسنکٹس میں جو ہے وہ نہیں اس طرح سے گرفتاری ہوگی. اور یہ بھی ہے کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے، صرف پاکستان میں نہیں کئی ملکوں میں، کہ اگر اس قسم کا کوئی حرکت کرنی بھی ہو تو ایک طریقہ کار ہے، اس میں اسپیکر سے جو ہے اندر جو ہے، باہر کے لیے نہیں لیکن اندر ڈیفینیٹلی اجازت دینی پڑتی ہے. اگر جو بھی واقعات کل ہوئے، میں مطلب اس بات پہ تو سیٹسفائیڈ ہوں کہ اسپیکر نے بھی اس کا فوری جو ہے ایکشن لیا. بالکل نوٹس بھی لیا. اس پہ آج آئی جی اسلام آباد کو بھی بلایا گیا ہمارے سامنے ہی، اور یہ ساری باتیں ادھر ہوئیں. اور جو اسپیسیفک لوگ ہیں اس کے لیے بھی ایک انکوائری کہ ایگزیکٹلی کون لوگ تھے کیا، کیونکہ انہوں نے تو ڈینائی کیا کہ پولیس کے لوگ نہیں تھے. تو اگر پولیس نہیں تھی تو کون لوگ تھے اور کیسے اندر یہ گھس آئے؟ تو یہ ساری چیزیں ڈیٹیلز تو پتہ چلیں گے جیسے جیسے تھوڑا ایک دو دن آگے ہم بڑھیں گے، لیکن اٹس اے سیریس میٹر اینڈ شوڈ بی ٹیکن سیریس. بالکل. اچھا یہ فرمائے گا نوید قمر صاحب، لاسٹ 2 کوسچنز ہیں. ایک تو یہ کہ اتوار کے روز اس طریقے سے قانون سازی ہوئی جلسوں جلوسوں کے حوالے سے بھی کہ 3 سال قید ہوگی ورنہ 10 سال ہوگی. اب پی ٹی آئی نے اگر ایک پارٹی، چلے میں نام نہ بھی لوں، تو ایک پارٹی نے اپنی ایک احتجاجی تحریک کا اعلان کیا ہے کہ ہم جلسے کریں گے ملک بھر میں اور پھر ہم اتوار کے دن اس قسم کی قانون سازی کر دیتے ہیں. اس کے بعد اب ایک جوڈیشل پیکج کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے. اگر وہ بھی آ جاتا ہے تو اس میں پورا جو ایک عدلیہ کا ایک سسٹم ہے نامینیٹ کرنے کا، ٹینیورز کا، مدت ملازمت کا، وہ پورا تبدیل ہو جائے گا. تو کیا سر پیپلز پارٹی ان تمام ڈیسیجنز میں بھرپور طریقے سے ساتھ ہے یا بدل نخواستہ ساتھ ہے؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ آپ نے جو اس لاء کی بات کی جو اسلام آباد میں ریسٹرکٹ کرتا ہے جو اس قسم کی احتجاج وغیرہ کو. اب یہ ضرور ہے کہ اسلام آباد میں کئی ہم نے احتجاج ایسے دیکھے کہ یہاں کی لائف پیرالائز ہو جاتی ہے، یا احتجاج کرنے والے پیرالائز کرتے ہیں یا حکومت خود کنٹینر لگا کے پیرالائز کر دیتی ہے، لیکن لوگوں کے لیے مشکلات ہیں. اب جو سویلائز ملک ہے اس میں ہمیشہ جگہ کا تعین ہوتا ہے کہ آپ پروٹیسٹ ضرور کریں،
لیکن یہاں پہ آ کے کریں جو کہ لوگوں کو ڈسٹرب نہ کرے. قانون تو پاس ہو گیا لیکن اس کی امپلیمنٹیشن جس طرح سے ہوئی میرا خیال ہے کہ اس میں ابھی بہت جھول تھا. جو مسئلے ہوئے وہ بھی اس اوور زیلیس امپلیمنٹیشن سے ہوا. 3 گھنٹے میں کوئی پاکستان میں جلسہ شروع ہو کے ختم نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی چیز ٹائم پہ ہوتی ہے. تو اس کو اتنا بڑا ایشو بنا کے کہ جی آپ نے 7 بجے ختم نہیں کیا اس لیے سارے لوگ جیل چلو, یہ I think it's a bit of an overkill. اور ان کو بھی نظر ثانی کرنی چاہیے. اگر آپ ان کو شہر سے باہر ہی لے گئے تھے اور ان کو آپ نے قائل کر دیا کہ جو جہاں ہم کہہ رہے ہیں وہاں پہ آپ جلسہ کریں تو پھر ان کو وہاں کرنے دیتے بجائے اس کے کہ اس ساری چیز کا ایک اور ایشو اور اس ایشو میں سے ایک اور ایشو نکالتے, کیونکہ یہ چیز ختم تو نہیں ہوتی نا. اگر آپ گرفتاریاں کرتے تو وہ بھی خبر بنتی ہے, اگر گیسنگ کرتے ہیں تو وہ بھی خبر بنتی ہے. تو اگر ہمیں اپوزیشن ہوتے تو ہم تو یہی چاہتے ہیں نا کہ خبر بنتی رہے. تو I don't think it was a very smart step.